اسلامی فوج کے عظیم کمانڈر اور دنیا کی تاریخ کے کم عمر ترین جرنیل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت اور ان کے سنسنی خیز کارناموں کی کہانی قسطوار آپ کی خدمت میں کوورٹ ٹروس چینل کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ 3 سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ 5 سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے۔ عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ملا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مفارقت دے گیا۔ جب خالد کی عمر 7 اور ناہید کی عمر 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی 4 دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا۔ 5 دفعہ اس نے اشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ ناہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجا کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہرانی ایک مدت سے سلمی کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل بلاتی۔ راج کماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی جاتی۔ راج کمار عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجا کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجا نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راج کمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راج کمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب کی مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجا نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں؟ راجا نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں، ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جائے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت بڑا سپاہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپاہ سالار نے لکھا تھا،
کہ مجھے تمہاری طاقت معلوم ہے، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجا نے کہا، دلیپ سنگھ، میں چاہتا ہوں کہ رائے کمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے۔ تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجا کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجا سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپاہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجا نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شہر سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا رائے کمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں رائے کمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور رائے کمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ اور رائے کمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجا نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں رائے کمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ رائے کمار نے جواب دیا، نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اور وہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی شرم آئے گی۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا ایک جہاز آیا، اس کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجا باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے نئے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرندیپ کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھر میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ وہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور نہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ
آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو؟ کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا تانا نہ دیتے۔ میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، نہیں، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہیں کروں گی۔ شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلہ میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن پہ کلک کر کے اپنے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔